والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تو خوب مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، اور تم لوگ کبھی بھی کفر و انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 152 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج کی آیت مبارکہ کے الفاظ ظاہری طور پر بہت مختصر سے ہیں، لیکن اس کے اندر انسان کی پوری زندگی اور اس کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے چند ان الفاظ قرآنیہ میں بیان فرما دی، اور اتنی اپنی خاص رحمت کا اعلان کیا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں انسان کی پستیاں اور کہاں اس ذات کی رفتیں اور بلندیاں۔ ہم کتنے ادنا، کتنے کمزور، کتنے گناہ گار، اس کی بارگاہ میں ہر قدم قدم پر ہم پھسل جاتے ہیں، لیکن اس کی ذات اتنی کریم ہے، اتنی کریم ہے، اتنی کریم اس کی ذات ہے اور مہربان ذات ہے کہ اس کے باوجود اس نے ہمیں اتنی عزت سے نواز دیا۔ یہ مالک کا محض کرم ہے، یہ محض اس کا کرم بالائے کرم ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں اللہ ہو کر تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، مقابلہ ہے ہی نہیں اس بات میں۔ کہاں وہ رفتوں والا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ انسان اس بات کو سوچ نہیں سکتا۔ عام طور پہ، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو یاد کر لے نا، جو ہمارے ہاں تقسیم ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مگر نہ اللہ کے ہاں بڑے اور چھوٹے کا معیار تو خیر اور ہے، لیکن میں دنیا کا جو چھوٹا اور بڑے کا ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی ایسا آدمی کسی چھوٹے کو یاد کر لے نا تو وہ پھولا نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج فلاں نے مجھے یاد کیا ہے، میرا نام لیا ہے، اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ بتائیے جس کا نام میرا اللہ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور عزت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور باقی دنیا میں جتنے بڑے ہیں سب عارضی ہیں، سب چھوٹے ہیں۔ اس کائنات کا بڑا ایک ہی ہے جس سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تفضیل کا صیغہ ہے اکبر، سب سے بڑا۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ایسی ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے۔ وہ ازل سے بڑا ہے، ابد تک بڑا ہے، رہے گا۔ یہ اس کی عظمت، رفت، شان، کبریائی اس کی شان ہے، بڑا ہونا اس کی عظمت ہے، المتکبر اس کی صفت ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں بڑا اللہ ہو کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں کھلا بھی رہا ہے، ہمیں پلا بھی رہا ہے، ہمیں لباس پہنا بھی رہا ہے۔ ہمارے تن بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی اسی کے دیے ہوئے، اس کا کرم ہے، اس نے پہنا دیے، وگرنہ ماں کے پیٹ سے تو ننگے آئے تھے، بغیر لباس کے آئے۔ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہماری عزت رکھی اور ہمیں لباس عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ انسان کو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو فکر ہے نا، فکر وہ ذکر سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جب انسان اس میں سوچتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے اس بات کا
کہ اس کائنات میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے اور میرے اللہ نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ یہ پوری کائنات اگر کبھی اب غور کیجئے، یہ ساری کائنات میرے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں موسم بدلتے ہیں انسانوں کے لیے، اس میں اس نے ہوائیں چلائیں انسانوں کے لیے، اس میں گلستان اس نے سجا دیے انسانوں کے لیے، قسم قسم کے باغات اور بوستان اور گلستان سجا دیے اپنی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، قسم قسم کے کھانے اور پھل اور باغات پیدا کیے انسانوں کے لیے۔ یہ ساری کائنات جتنی آپ کو نظر آتی ہے، آپ دیکھیے کتنے پھل آپ کو نظر آتے ہیں، کتنے اناج نظر آتے ہیں، کتنی آپ کو غذائیں نظر آتی ہیں، یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ اور فرمایا انسان سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات پہ بہت غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں اس قدر نوازا ہے اور اس نوازش سے کوئی بھی نہیں بچا، کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے، ہر ایک کو رب نے نوازا ہے۔ بارش برستی ہے تو کبھی اس نے کہا کافر پہ نہیں برسے گی مسلمان پہ برسے گی، سب پہ برابر برستی ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں میں برس رہی ہے تو یہ نیک ہے اور یہ نیک نہیں ہے تو اس پہ ہوگی اس پہ نہیں ہوگی، نہیں، اس کی رحمت برستی ہے تو نیکوں پہ بھی گناہ گاروں پہ بھی سب پہ برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی عنایات ہیں، رزق کی تقسیم ہے وہ سب کے لیے اور وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ اللہ اسی لیے تو سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ بڑا کام سے بڑا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، بندہ بڑا کام سے ہوتا ہے، کام سے انسان بڑا بنتا ہے۔ اب یہ اس مالک کا کرم دیکھیے، اور یہ الفاظ جب بھی میں پڑھتا ہوں قرآن پاک میں تو اس وقت اس کی صفت کریمی کا آخری حد تک ایک کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور انسان کو پھر کچھ امید لگ جاتی ہے کہ وہ مالک ہو کے فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا نام تو لو، جب تم میرا نام لوگے میں اللہ ہو کر تمہارا نام لوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی کہیں دیکھا ہے کوئی کریم کائنات؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ، حدیث اس کی تفسیر میں حدیث قدسی میں عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے ایک بار یاد کرتا ہے تو میں 70 بار اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا بندہ مجھے ایک بار یاد کرتا ہے تو میں 70 بار اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، اکیلے یاد کرتا ہے، میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اندازہ کیجئے، فرمایا میں اسے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کی طرف ہر بالتن دوڑ کے آتا ہوں۔ کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی جانب 70 بالشت بڑھتا ہوں۔ اس قدر اس کی کریمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان اتنا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ ناشکرہ ہو جائے کہ وہ ایسے ہی نہ کرے یاد، اس کی طرف قدم ہی نہ بڑھائے، تو پھر یہ کیا کہا جا سکتا ہے اس میں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ سبحان اللہ۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو، سبحان اللہ۔ نہ شکرے مت بنو، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، نہ شکرے، وَلَا تَكْفُرُونَ کا معنی یہی ہے، نہ شکرے نہ بنو۔
انسان کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مالک کے احسانات سب پر بے پناہ ہیں۔ ہم تو آج چند روپے، پیسے، روٹی، مکان، سواری، کوئی ایسی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں جی میرے پاس یہ نہیں اور میرے پاس یہ نہیں، اس پہ ناشکری کے مزاج آ جاتے ہیں۔ بندہ سب سے پہلے اس بات کو سوچے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے اس میں کوئی ہمارا کمال ہے؟ کوئی ہمارا کمال ہے؟ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ آپ کو مجھے وہ جانور بنا دیتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ ہم نے جانور بننا تھا، وہ ہمیں جون سا جانور بنا دیتا، ناپاک جانور بنا دیتا، جس کا نام بھی زبان پہ نہیں لینا بندہ پسند کرتا، اگر وہ بھی بنا دیتا تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلا اس کا ہم میں سے کوئی بندہ شکریہ ادا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے سب سے جو اشرف عزت والی مخلوق ہے انسان، تو نے ہمیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم ساری زندگی سجدے کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں؟ کیا اس کا شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا شکریہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب آپ جا رہے تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی شاید درس قرآن میں سنایا تھا، آپ جا رہے تھے تو راستے میں کتا تھا اور وہ پانی میں اور گارے میں لبڑا ہوا تھا، تو آپ نے کہا ذرا بچ جانا، یہ کہیں دم مارے گا تو قطرے حرام کو پڑیں گے، ناپاک ہو جائیں گے۔ اللہ اصلاح کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ ظاہر ہے وہ کتنا بڑا اللہ کا مقرب انسان تھا، ذاکر آدمی تھا، تو کتے کو اللہ نے طاقت گویائی دی، تو وہ بولا، اس نے کہا بایزید یہ بتا تیری کیا خوبی تھی کہ تجھے اس نے انسان بنایا، اور میرا کیا قصور کہ مجھے کتا بنایا؟ آپ زمین میں گڑ گئے، وہیں ٹھہر گئے۔ کچھ باتیں بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا، اصل میں تو مالک کی طرف سے یہ سارا کام ہو رہا تھا، مالک کی طرف سے جب یہ بات سنی تو بڑا سوچا اس بات پر۔ بات بھی ٹھیک ہے، ہمارا کیا کمال ہے اور اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ دن مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ اس کتے سے کہا اتنی تو نے بڑی بات کی ہے، کچھ روز مجھے اپنی صحبت میں رکھ لو۔ کہا تو میری صحبت کے قابل ہی نہیں۔ اب اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا تیرے اندر یہ جو میں آئی ہوئی ہے نا، میں پاک اور اچھا اور یہ ایسا اور یہ ناپاک اور یہ کتا، پہلے یہ صاف کر اور اپنے من سے یہ تکبر اور غرور نکال، پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور یہ بات طے ہے، سب سے بڑا جرم جو گناہ ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف کائنات میں ایک ذات کے لیے جائز ہے بس، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے تو بندہ آپ اور میں کیا ہیں؟ کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ انہیں تکبر کی اجازت نہیں ہے تو باقی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر صرف میری چادر ہے اور میں اپنی چادر کسی کو نہیں دوں گا۔ اکبر صرف کون ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی اور کے نام کے ساتھ ہی ہے؟ نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس۔ اب یہ بات ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ ہم نے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرتا ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت ہے، اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے لیے اور زیادہ کرم فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نا شکری کر کے ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں گناہ گار ضرور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ضرور ہو جائیں گے، تو الٹا نقصان ہے۔ اس لیے ہر حال میں مالک کے شاکر بندے بن کے رہیے، ضرور عنایات ہوں گی۔ اور دوسری بات،
انسان ہونے کے بعد جو مالک نے ہم پہ ایک سب سے بڑا احسان کیا ہے، آپ پہ اور مجھ پہ، ہم سب پہ، کیا ہم اس کا کبھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، سبحان اللہ، جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا اور خواہش نبی اور رسول کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں بنایا، پھر اس امت میں سے ان لوگوں میں سے بنایا جو نبی رسول کو ماننے والے ہیں، مسلمان۔ اور ہمیں سب سے بڑی کائنات کی جو دولت ہے، مسلمانوں یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ دولت یہ چیز نہیں ہے، جو مسلمان ہے نا اس کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، جس کے مقابلے میں ساری کائنات کے خزانے بھی بیکار ہیں، وہ ایک ہی دولت ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے پاس یہ دولت ہے اور اس نے اس دولت کی حفاظت کی ہے، اس دولت کی، تو مبارک ہو، اس جیسا کائنات میں امیر ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، وہ سب سے بڑا امیر ہے جس کے پاس یہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ رسول ہے نا، دو چیزیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ محمد، تو بتائیے جس کو اللہ محمد مل جائے اسے اور کیا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ کے شاکر بن کے رہیے اور اس کی بارگاہ میں کبھی ناشکرے مت بنیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شاکر بنائے آمین، اور اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ آج کے دو اہم پہلو ہیں، ایک ذکر اور دوسرا شکر۔ اللہ ہمیں ذاکر بھی بنائے، اللہ ہمیں شاکر بھی بنائے، اور جب یہ دو نعمتیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا دے گا، کل آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔